من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں شان نزول آپ کے سامنے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت گزری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور فوراً جا کر اپنی قوم کو جا کے کیا کی؟ تبلیغ کی، ایمان بھی لائے، توحید بھی قبول کی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی مکالمہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارادتاً بھی قرآن پاک نہیں سنایا، بلکہ بس نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جو ابلیس نے وفد جاری کیے ہوئے تھے، ایک وفد ادھر سے گزرا حجاز سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے، تو اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو جا کے کیا کی؟ تبلیغ کی۔ اب کیا تبلیغ تھی؟ پہلی بات ہم نے کیا سنا؟ قرآن سنا ہے، عجبہ، حیرت کے اندر مبتلا کرنے والا، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم کیا لاتے ہیں؟ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ واعظ کس کو کر رہے ہیں جنات؟ اپنی قوم کو۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، پھر یہ صورت سمجھ آئے گی صحیح کہ یہ سارا کلام جنات کا اپنی قوم کے ساتھ ہے کہ قوم کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند و بالا ہے، وہ کوئی خاندان، کوئی بیوی، کوئی بیٹا نہیں رکھتا، سمجھ آ گئی؟ اور ہم آج تک جن کی باتیں مانتے رہے وہ سب کے سب بے وقوف تھے، پاگل تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے گمان کر لیا تھا کہ کوئی انسان، کوئی جن بھی اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، لیکن اب جب کہ ہم نے قرآن سنا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ انسان اور جنات بھی اللہ کے اوپر کیا باندھ سکتے ہیں؟ جھوٹ باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ عجیب بحث ہے جی، آج عجیب بات ہے یہ، اور عام طور پر ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں آج لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ واہیات ہیں آپ کی، لیکن قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز متفق علیہ ہے، یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی۔ اب سمجھو ذرا، اندر ترجمہ دیکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک تھے کچھ جوان انسانوں سے، بے شک تھے رجال کچھ جوان، ٹھیک ہے؟ من الانس، کن سے؟ انسانوں سے، یعوذون برجال، یعوذون پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے، برجال من الجن، کچھ جوانوں جنوں سے، ٹھیک ہے؟ کچھ جوانوں جنوں سے، ٹھیک ہے؟ ہاں، فزادوہم رہقا، پس زیادہ کر دیا جنات نے، پس زیادہ کر دیا ان کو، یعنی انسانوں کو جنات نے زیادہ کر دیا، رہقا ازرو گمراہی کے لکھا ہے، تکبر کے۔ اچھا، دو ترجمے ہیں، دو ترجمے اس کے۔ اب میں پہلا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ پس زیادہ کر دیا انسانوں نے ہم ان جنات کو، رہقا ازرو تکبر کے، ٹھیک ہو گیا؟ اس دونوں کے مطابق میں تفصیل کروں گا۔ پہلی بات سمجھے، اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یہ بات
اور تفسیر بیضاوی ہے، بہت بڑی عربی کی کتاب ہے، بڑی پرانی تفسیر ہے اور بڑی مایہ ناز تفسیر ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اور اکثر مفسرین تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ مشرکین کا دستور تھا۔ اب بات سمجھنی ہے، وہ جو مکے کے مشرک تھے وہ جب جنگلوں کا سفر کیا کرتے تھے، اب جنگلوں کے اندر خوفناک جنگل سے گزر کے جانا، جب جنگلوں کا وہ سفر کرتے تھے ان کو خوف ہوتا تو وہ شریر جنوں کے شر سے بچنے کے لیے، شرارت سے بچنے کے لیے وہ کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی من شری، کہ میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ سمجھ آئیے، میں اس وادی کا جو سردار ہے، جن ہے، میں اس کے پناہ میں آتا ہوں دوسرے جنوں کے شر سے۔ اب وہ بندہ جب یہ کہتا تھا کہ اے فلاں سردار، میں تیرے اس کے اندر کیا آ گیا ہوں، پناہ کے اندر آ گیا ہوں، اب کیا ہوتا، وہ سردار اب پورے جنگل کے اندر اعلان کروا دیتا کہ یہ جو بندہ ہے، انسان ہے، اب یہ میری پناہ کے اندر ہے، اگر اس کو کسی نے شرارت پہنچائی، کسی کو مصیبت پہنچائی، اس کو کسی جن نے، تو پھر ہمارا پورا قبیلہ اس کے خلاف کیا کرے گا، جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح وہ بچ جاتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا، اب وہ شاہ جنات کی پناہ میں آ جاتا وہ انسان۔ جب وہ شاہ جنات کی پناہ کے اندر آ جاتا انسان، تو اب جنات جو تھے وہ ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور ٹھیک ہے، یہ دیکھو لکھا ہوا فزادوہم رہقا، پس زیادہ ہوتا ان کا تکبر، تو فزادو، پس زیادہ کر دیا انسانوں نے، ہم ان جنات کو، ہم ضمیر جنات کی طرف ہے، ہم ان جنات کو، رہقا ازروئے تکبر کے، یعنی وہ جنات اور زیادہ غرور میں مبتلا ہو جاتے کہ دیکھو یہ انسان ہماری پناہ کے اندر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی ایک اشرف المخلوقات ہے، وہ کہتے دیکھو اس کا مطلب ہم کیا ہیں، اعلیٰ مخلوق ہیں، انسان جیسی مخلوق ہماری پناہ کے اندر آ رہے ہیں، وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میری یاد رکھنا، جنات جو ہیں یہ انسان کے فطرتی طور پہ دشمن ہیں۔ جنات جو ہیں انسان کے فطری طور پر کیا ہے، دشمن ہے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی وجہ سے جنات کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان جو آگ کا بنا ہوا تھا وہ جن تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا اہبتو، کہ نکل جا یہاں سے، کیا کر جا، نکل جا، اخرج منہا، جنت سے نکل جا، لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ جنت میں ہی ہے اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو اللہ پاک نے گویا شیطان کو انسان کی وجہ سے کہاں سے نکالا، جنت سے۔ تو اس لحاظ سے شیطان، یہ جنات جو ہیں، سرکش جو جنات ہیں، یہ انسانوں کے کیا ہیں، دشمن ہیں۔ اب ان کا اصل حربہ کیا ہے؟ دیکھو اصل حربہ، شیطان ابلیس ان کو کیا سکھاتا ہے؟ شیطان ابلیس اپنے چیلوں چمچوں کو یہی سکھاتا ہے کہ ان انسانوں کو تم نے شرک میں مبتلا کرنا ہے، باقی جو مرضی یہ گناہ کریں، جو مرضی کریں، ان کو شرک میں مبتلا کرنا ہے، تاکہ دنیا تو ان کی بگڑے بگڑے، ان کی آخرت اصل میں بگڑ جائے۔ ٹھیک ہے، شیطان اللہ کے دربار میں یہی کہہ کے آیا تھا نا، وَلَا تَجِدُهُمْ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یا اللہ تو ان میں سے بہت زیادہ کثیر تعداد وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے، وہ میرے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے بھی پھر شیطان کو کہا تھا مجھے بھی اپنی عزت اور اپنی ربوبیت کی قسم کہ جو بندہ، جو انسان تیری پیروی کرے گا میں پھر جہنم کو بھروں گا، اور جو بندہ توبہ کرے گا میں اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو شیطان، جنات جو ہیں یہ انسان کے کیا ہے، ازلی دشمن ہے، یاد کر لو یہ بات۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آج بھی لوگ آپ کو بڑے ملیں گے معاشرے کے اندر کہ شیطان، جنات نے ان کو شرک کے اوپر آمادہ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی بات میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے فرمایا بہت سے انسان وہ پناہ مانگتے تھے، کن کی؟ جنوں کی پناہ مانگتے تھے۔ اب وہ جنات کی جب پناہ میں آ جاتے تھے
تو جنات کے تکبر میں بھی اضافہ ہوتا اور انسانوں کی گمراہی کے اندر بھی کیا ہوتا تھا؟ اضافہ ہوتا تھا کہ وہ کس کی پناہ طلب کرتے تھے؟ جنات کی۔ حالانکہ پناہ کس کی طلب کرنی چاہیے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا شرک جنات انسانوں سے کرواتے تھے۔ آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے، آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ جی ہماری خواب کے اندر فلانے بزرگ آئے تھے، ہماری خواب کے اندر فلانے بزرگ آئے تھے، وہ ہمیں کیا کر کے گئے ہیں؟ دعوت دے کے گئے ہیں کہ آؤ مزار کے اوپر تمہارا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، تمہیں یہ مصیبت، تمہیں یہ پریشانی ہے، آؤ فلانے مزار کے اوپر چلو، وہاں جا کے نظر نیاز دو، وہاں جا کے قبر کے پھیرے کاٹو تو تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی، تمہارا کاروبار بھی اس کے اندر بھی برکت آ جائے گی۔ اس طرح یہ شیاطین جنات بزرگوں کی شکل میں آ کے خواب میں یہ کیا دیتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں اور انسان کو شرک پہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی آپ کی خواب میں کبھی کوئی بزرگ آیا ہو، آپ کو بڑی مشکل پیش آئی ہو، آپ کی خواب میں کوئی آئے، کوئی بزرگ آگے کہے کہ جاؤ بھی فلانے دربار میں جا کے نظر نیاز دو، آیا ہے کبھی؟ کیوں نہیں آیا؟ آپ روزانہ اللہ کی توحید سنتے ہو، تمہارے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ حملہ شیطان اسی پر کرے گا جس کے پاس قرآن کی علم نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو پرلے درجے کا دنیا میں بڑا جاہل ہے اس کے خواب کے اندر بزرگ آ رہے ہیں، اللہ کے ولی آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ یاد کر لو، میری بات یاد کر لو، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ شیطان نہیں اپنا سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی ہر کسی کا چہرہ شیطان اپنا۔ حدیث ہے باقاعدہ کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی ہر کسی کی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی شکل و صورت کے اندر شیطان آ کے کیا کر دے، کسی کو شرک کے اندر کیا کر دے، مبتلا کر دے، تو یہ ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ بڑے کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ مہینے بعد آتے ہیں، ہمارے بزرگ ایک بار ہماری خواب کے اندر آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، کیا ہمارے ساتھ دل نہیں لگتا، اے فلاں بن فلاں عرصہ ہی ہو گیا ہمارے دربار پہ حاضری دیے ہوئے، پہلے تو ہر مہینے نظر نیاز دیتا تھا لیکن اب تو تیری غیر حاضریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم تجھ سے خفا ہیں۔ بس یہ خواب آتی ہے اور صبح کو اٹھتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ میرے بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، بس آج سارے دنیا کے کام ایک طرف، آج میں بازار کے اوپر جا کے حاضری ضرور دوں گا۔ اس طرح یہ شیاطین کیا کرواتے ہیں؟ شرک کرواتے ہیں انسان سے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شرک جلی سے بھی بچا اور شرک خفی سے بھی بچا، اور اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے پتہ ہے اور اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں۔ اتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح شیاطین کیا کرواتے ہیں؟ انسانوں سے گناہ کرواتے ہیں۔ اور یہ بھی میری بات یاد کر لو، جو انسان اپنے وظائف مکمل نہیں کرتا، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، وظائف کا اہتمام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، شیاطین اس کے اوپر بھی مسلط ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، ہمارے لیے یہ ہو گیا، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، ہمارا یہ ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، یہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ٹیسٹر دیتا ہوں، تھرمامیٹر دیتا ہوں، آپ اس سے پوچھنا اس کی نمازوں کا حال، اس سے آپ نے پوچھنا ہے قرآن پاک کو آپ نے سمجھا ہے، آپ اس سے پوچھنا اس کی سنت کا حال کہ سنت کے اوپر کتنا پیرامن، آپ نے اس کا یہ جائزہ لینا ہے، دعائیں کتنی مانگتے ہیں، وظائف کیا پڑھتے ہیں۔ آپ جب یہ بات سنیں گے اگر وہ کہے گا نا تو سمجھو شیاطین اس کے اوپر مسلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات یاد کر لو لوگوں کے اندر، یہ کیونکہ آج معاشرے میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جس کے سر میں درد وہ کہتا ہے ہاں وہ فلانے نے جادو کر دیا میرے اوپر، جس کی ٹانگ میں درد وہ کہتا ہے ہاں وہ فلانا حاسد ہے اس نے مجھے پہ جادو کروا دیا۔ جادو شدو کچھ نہیں ہوتا، کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جا کے کوئی جادو کروا دے، شیاطین خود انسان اپنے اوپر مسلط کرتا ہے۔ میں اس کی ایک تو مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، آتی ہے کسی کو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ مجھے جنات مردوں اور جنات عورتوں کے شر سے بچا، یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ آپ کو پتہ ہے بیت الخلاء کے اندر ان کا ہولڈ ہوتا ہے پورا جنات کا، تو وہاں پہ جا کے یہ انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، انسان کو تنگ کرتے ہیں،
انسان کو غلط کاریوں میں مبتلا کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے سے پہلے کیا مانگی ہے؟ دعا مانگی ہے کہ کوئی جنات عورت اور جن مرد اس کے اوپر کیا نہ حملہ نہ کرے کسی لحاظ سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو دعاؤں کے نہ مانگنے کی وجہ سے انسان اپنے اوپر جنات کو کیا کرتا ہے؟ مسلط کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری؟ تو انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا سکون نہیں میسر ہوتا، تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے بے وسوسے وہ دل میں ڈال کے اس کو بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اللہ کا منکر ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہونے کا وہ اس کو آمادہ کر دیتے ہیں کہ آپ کی اب اللہ کے دربار کے اندر اس مصیبت سے نکلنے کا چھٹکارا نہیں ہے، آپ فلاں کام کرو، فلاں گناہ کا کام کرو، فلاں گناہ کا کام کرو. اس طرح یہ اللہ سے دور کرتے ہیں انسانوں کو. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے میری؟ ہاں، یہ کوئی جنات جنوں جادو ٹونا یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی. انسان خود اعمال کی کمی کی وجہ سے اپنے اوپر کیا کر لیتا ہے؟ جنات مسلط کر لیتا ہے. سمجھ لو بات میری، ٹھیک ہے؟ اب آج کل لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری جوان اولاد خراب ہو رہی ہے، ہماری جوان اولاد گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے. وجوہات کیا ہیں؟ ماں باپ کے اعمال مضبوط نہیں ہیں، وہ اپنی اولاد کو سبق نہیں دے رہے، اعمال کے اندر مضبوطی کا، سنت کا سبق نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بچے کیا، جوان اولاد وہ سب کے سب ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. اگر نماز 5 وقت کے وہ سارے عادی بناتے اپنی اولاد کو، اگر سنت کا پیرے مند بناتے، اگر قرآن سکھاتے، اگر ان کو احادیث سکھاتے، تو آج آپ کی اولاد کے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ ہوتی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوتی. سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالا کرو، کیونکہ شیطان اور جنات مغرب کے بعد باہر پھرتے ہیں. سنیے کہ نہیں حدیث کسی نے؟ تو اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو؟ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، گناہ کروائیں گے، اس سے برائی کروائیں گے، برائی کی طرف لے کر جائیں گے. تو آج تو ہم اپنے بچوں کو پورا دن سلاتے ہیں اور شام کو کیا کرتے ہیں؟ گھر سے باہر نکالتے ہیں. تو سارا بیڑا غرق تو ہم خود کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جادو ہو گیا. تو یہ سب وسوسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے انسان جو پھر اللہ کے اوپر یقین ہٹا لیتے ہیں اور پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے اور ذلیل ہوتے ہیں. پھر جا کے پھر وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیا کیا کام کرواتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، ان کے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا، دونوں فارغ ہوئے، توحید پرست تھا اچھا خاصا، لیکن جب انسان کے بھٹکنے کے اندر مت ماری جائے، اللہ کسی کو بھٹکائے، دیر نہیں لگتی. شیخ القرآن غلام ملا خان صاحب پوری زندگی قرآن پاک پڑھایا، توحید کی تبلیغ کی، دنیا سے اس طرح گئے ہیں. اور استاذ العلماء تھے، صرف عام بندوں کو نہیں پڑھاتے تھے، علماء کے استاد سے، علماء ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے، تفسیر سیکھنے، اتنے بڑے عالم تھے. ان کے ساتھ کوئی بندہ پڑھتا تھا، اچھا خاصا تھا، پیر بن گیا. تو اب وہ پنڈی کا واقعہ، یہ پیر بن گیا، لائنوں کی لائنیں اس کے پاس لگی ہوتی تھیں، فون کر کے اس سے تاریخ لیتے تھے لوگ کہ ہم اپنے مریض کو چیک کروانا چاہتے ہیں، ہمیں تاریخ دے دیں. اب دیکھو اللہ کا کرنا کیسا حکمت ہوتی ہے، اللہ کسی کو پھنسانا چاہے کسی کو. جب اللہ کا دروازہ چھوڑنا ہے، غیر کے دروازے پہ جانا ہے، پھر اسی طرح ہوتا ہے. لائنیں لگی ہوتی تھیں. اب جو بندہ بھی اس کے پاس جا رہا ہے اس کو شفا مل رہی ہے، جو بندہ بھی اس کے پاس جا رہا ہے اس کو شفا مل رہی ہے. ایک بندے نے جا کے شیخ القرآن سے کہا کہ حضرت صاحب آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں ہر وقت، میں خود اس کے پاس گیا ہوں، مجھے شفا ملی ہے. لوگ جاتے ہیں شفا ملتی ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کے پاس شفا نہیں ہے، وہ جادو کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. شیخ القرآن خود گئے اس کے پاس. شیخ القرآن نے کہا میرے ساتھ تو پڑا ہوا ہے، اچھا خاصا توحید پرست ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ یہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں تو ان کو شفا ملتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی اس نے کیا بات کی؟ اس نے کہا کہ حضرت صاحب
جب یہ غیر اللہ کا دروازہ چھوڑ کے میرے دروازے پہ آئیں گے نا، یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. خود کہہ رہا ہے وہ. پھر اس نے اگلی بات کہی، میں کچھ نہیں کرتا، کوئی دم نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی کوئی مریض آتا ہے، میں 1 لیٹر بوتل کے اندر اپنا زیر ناف بال اتار کے اس بوتل میں ڈال دیتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، وہ پیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب شیاطین اس مریض کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. اب جب وہ اس سے شرک کروا لیتے ہیں، اس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں. اس طرح شرک کرواتے ہیں یہ کہ اللہ کے دروازے سے نا امید ہو جاؤ اور غیر کے دروازے پہ جا کے مدد طلب کرو. غیر انسان کے بارے میں عقیدہ بنا لو، تمہاری زندگی موت کا مالک یہ ہے. اب کوئی کمزور عقیدے کا بندہ ہو، اس کے اوپر شیاطین کیا ہوگے؟ مسلط ہوگے. اب اس کا عقیدہ کمزور، اس نے اللہ کی طرف تو نہیں آنا، اس نے کس کی طرف جانا ہے؟ غیر کے دروازے پہ جانا ہے. جب غیر کے دروازے پہ وہاں تویز لائے گا، شرکیہ کفریہ کام کر لے گا، تو جنات ایک وقت کے لیے کیا ہٹ جائیں گے اس سے؟ وہ مصیبت پریشانی اس سے دور ہو جائے گی. تو اس طرح اس کا اور عقیدہ بن جائے گا، بلے بلے اس پیر دیہات سے شفا ہی بڑی رکھی ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں میری بات؟ اس طرح شیاطین انسان سے شرک کرواتے ہیں. بچ جانا، خدا کے لیے بچ جانا. آگے دیکھیں جی، فزادوہم رہقا، اس کا دوسرا ترجمہ، پس زیادہ کر دیا جنات نے ان انسانوں کو ازرو گمراہی کے. دوسرا ترجمہ یہ کہ جنات نے ان کو کیا دی؟ پناہ دی. تو انسانوں کی گمراہی میں کیا ہو گیا؟ اور اضافہ ہو گیا. یہی بات کہ شیاطین مسلط ہوتے ہیں، جب شرک کروا لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو انسان کی گمراہی میں کیا ہوتا ہے؟ اور اضافہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے واہ واہ واہ، ادھر ہی شفا رکھی ہے اور کسی کے در پہ شفا ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی جی؟ آگے دیکھیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اللہ اکبر. اور بے شک انہوں نے گمان کر لیا، یہ تبلیغ قوم کو ہی ہے. اور بے شک انہوں نے گمان کر لیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کر لیا اے جنات، ان لن یبعث اللہ احدا، یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انسانوں نے گمان کر لیا ہے نا کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، وہ مکے کے مشرک جو تھے، انسان تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ دوبارہ نہیں زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جنات اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ جنات نے جا کے اپنی قوم کو کہا کہ اے کو میری قوم جنات کی، جس طرح انسانوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے نا اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اسی طرح اللہ پاک، اسی طرح ہم جنات نے بھی عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو تم توحید کے منکر ہو، اور دوسرا تم حشر و نشر کے بھی منکر ہو، تم قیامت کے منکر ہو، تم دوبارہ حیات کے منکر ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور بے شک ہم نے ہاتھ لگا کر دیکھا، لمسنا السماء، ہاتھ لگا کر دیکھا کس کو؟ آسمان کو. فَوَجَدْنَاهَا، پس پایا ہم نے اس کو، مُلِئَتْ، پر کیا ہوا، حَرَسًا، محافظ فرشتوں سے. ٹھیک ہے، پر کر دیا گیا وہ محافظ فرشتوں سے، حرسن، شدیدن، جو مضبوط ہیں. ٹھیک ہے، آگے، وَشُہُبًا، اور انگاروں سے جن کے ذریعے آسمانوں کی حفاظت کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے بھی پڑھ لیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم تھے بیٹھتے ٹھکانوں میں، ہم تھے بیٹھتے منہا، اس آسمان میں، مقاعدہ ٹھکانوں میں، لِلسَّمْعِ، کس کے لیے؟ سننے کے لیے. ٹھیک ہے، وہی فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، پس وہ جن جو سننے کی کوشش کرے گا، الآن، اب، یجد لہو شہاب الرصدا، تو پائے گا واسطے اپنے انگارہ گھات میں. ٹھیک ہو، پائے گا گھات میں انگارہ. اب یہ خطاب پھر جنات قوم سے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم پہلے کہاں جاتے تھے؟ آسمانوں میں جاتے تھے، وہاں پہ ہم خبریں سن کے آتے تھے فرشتوں کی، اور آ کے ہم کاہنوں کو بتاتے، نجومیوں کو بتاتے. تو اب ہم جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا. سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم جاتے ہیں آسمانوں پہ تو اب وہ کیا ہے؟
حفاظت کے اندر ہے، اللہ نے وحی کی حفاظت کی ہے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب اس وحی کی دسترس سے اللہ نے ہمیں اپنی اس وحی کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا ہے۔ اب ہمارا شر اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شدیداً محافظ فرشتوں سے جو مضبوط ہیں، اور وشہوبہ اور شہاب ثاقب سے یعنی انگاروں سے اس آسمان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ اب ہمارا کوئی فرشتوں کی ہم بات نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے؟ اب آسمان کو کیا کر دیا گیا؟ محفوظ کر دیا گیا۔ اور پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ بیٹھا کرتے تھے، گھات لگا کر بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹھکانوں پر بیٹھا کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی باتیں سن لیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی سنے جا کے اوپر جا کے بات، اب وہ ایک انگارہ لگے گا اس کو، یا وہ مر جائے گا یا زخمی ہو کر گر پڑے گا، ٹھیک؟ دیکھو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیسا بندوبست کیا کہ جنات کا داخلہ ہی آسمانوں پہ اللہ نے ختم کر دیا، بند کر دیا کہ کوئی یہ فرشتوں کی بات نہ سن سکیں، ٹھیک ہے؟ اتنا اہتمام اللہ نے قرآن پاک کو اتارنے کا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنات کتنی طاقتور قوم ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی طاقتور قوم ہے یہ، لیکن ان طاقتوروں کو بھی اوپر جانے سے منع کر دیا۔ اور انتظام دیکھو کیا کیا ہے کہ آئے اوپر، یا فرشتے ان کو گرز ماریں گے، یا ایک انگارہ گھات کے اندر ان کے پیچھے تیار ہوگا، جو ہی آنے کی کوشش کریں گے پیچھے سے انگارہ آئے گا، شاہ کے ثاقب آئے گا اور ان کو مار دے گا۔ لیکن قربان جاؤں اس خدا کے اوپر جس نے قرآن اتارنے کے اندر اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ کوئی اس وحی کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرے۔ شیاطین اور جنات کے لیے انگارے کو اللہ نے خلاق کے اندر کھڑا کر دیا، لیکن قربان جاؤں جن کے لیے اتارا گیا کہ انسان سمجھیں، اس پر پڑھیں، اس کو عمل کریں۔ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو یہ انگارہ اس کو مارا جائے گا۔ حق تو یہ بنتا تھا، سمجھ آئیے؟ یہ شہاب ثاقب اس کو لگنا چاہیے کہ اتنا زبردست کلام ہم نے اتارا انسان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، کہ اس کو انسان سمجھے، پڑھے، اس پر عمل کرے، جنت کمائے۔ لیکن قربان جاؤں اس نے کیسی ڈھیل دی، کیسی مہلت دی، کیسا اپنے رحم کا اظہار کیا، کیسے اپنے غفور الرحیم ہونے کا سکہ کائنات کو دکھایا کہ ہم سے بڑا حوصلے والا کوئی نہیں ہے، کہ جس کتاب کی حفاظت ہم قیامت تک کے لیے ہم نے ذمہ داری اٹھا لی، اور جس کتاب کو اتارتے وقت ہم نے حفاظت کا اتنا اہتمام کیا کہ جنات کی دسترس سے بالکل محفوظ کر دیا گیا۔ لیکن اگر تم نے عمل نہ کیا، ہم تمہیں ڈھیل دیں گے، اور 30 سال 40 سال 50 سال ڈھیل دیں گے، کبھی تو صبرو گے، ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ لیکن انسان کے دل میں پھر بھی توبہ کی تمنا پیدا نہیں ہوتی، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے یہ انسان، ٹھیک ہے؟ کب تک باغی بن کے رہو گے خدا کے؟ کب تک باغی بن کے رہیں گے؟ آخر مرنے کے بعد جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آگے دیکھو، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ اس رسول کی بعثت سے أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آیا ارادہ کیا گیا برائی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے، بِمَنْ فِي الْأَرْضِ ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ارادہ کیا ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا، یعنی ان لوگوں کے لیے بھلائی کا۔ اچھا، جنات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو پیغمبر آیا ہے، اس پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ آیا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جو زمین میں ہیں ان کے ساتھ شر کا ارادہ ہے اللہ کا، یا ام ارادہ بہم ربہم راشدا، یا بھلائی کا، خیر کا ارادہ ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب سمجھو، پیغمبر کی بعثت کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقصد؟ 2 مقصد۔ ایک مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو وہ دعوت دے گا تو لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے، اجر اور ثواب کے، جنت کے، اللہ کی رضا کے وہ کیا بن جائیں گے؟ مستحق بن جائیں گے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھلائی کا ارادہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسرا وہ انسان ہے جو پیغمبر کی دعوت کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا،
اب یہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، ان کے ساتھ اب کس چیز کا ارادہ ہوگا؟ شر کا ارادہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے اس کا کہ پیغمبر کی بعثت مراد لے رہے ہیں وہ، کہ پیغمبر کو بھیجنے سے کیا مقصد ہے اللہ کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ معنی راجح نہیں ہے۔ اصل بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تو ان کا کلام ہی نہیں ہوا، چلے گئے تھے، انہوں نے سنا اصل کیا تھا؟ قرآن سنا تھا، اس سے متاثر ہوئے تھے وہ سن کے۔ اب سمجھو اصل بات کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن سننے سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ اب آسمانوں کی حفاظت اور نگرانی سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیونکہ دیکھو قرآن نہیں ابھی انہوں نے سنا، جب وہ آسمان پہ گئے انگارے لگے، واپس ابلیس کے پاس آئے، جا کے کہا کہ حضرت صاحب یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، اوپر نہیں جانے دے رہے۔ ابلیس نے پھر وفد کیا کیے تھے؟ بھیجے۔ اب جنات کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ دیکھو قرآن سننے سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے یہ جو آسمانوں کی حفاظت اور نگرانی کروائی ہے یہ کس وجہ سے کروائی ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا اس نے اپنی مخلوق سے بھلائی کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا؟ کیا اس نے اپنی مخلوق سے بھلائی کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا؟ قرآن سننے سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے، لیکن اب جب کہ ہم نے اپنے کانوں سے قرآن پاک کو سن لیا، اب ہمارا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ پاک کا یہ جو آسمانوں سے وحی کے سلسلے کے لیے ہمارا جانا بند کر دیا گیا ہے، اب قرآن سننے کے بعد ہمیں پکا اس بات کے اوپر یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے بھلائی کرنے کا ہی ارادہ ہے۔ یعنی قرآن اترنے سے پہلے، یعنی قرآن کے سننے سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن قرآن سننے کے بعد کیا ہو گیا؟ ہمیں معلوم ہو گیا واقعتاً اللہ کا کیا ہے؟ بھلائی کا ارادہ۔ آگے دیکھیں جی، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور بے شک بعض ہم میں سے کیا ہیں؟ نیک ہیں، موحد ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض ہم میں سے دون ذالک، اس کے علاوہ ہیں، یعنی مشرک۔ جنات کے اندر بھی دو پارٹی ہیں جی، ٹھیک ہو گیا؟ ظاہری بات ہے، اب وہ 9 کیا ہو گئے تھے؟ موحد ہو گئے، وہ موحد ہیں، اور دوسرے کیا تھے؟ مشرک تھے، شیطان نے شرک پہ لگایا ہوا تھا، ٹھیک۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور تھے ہم کئی راہ پر پھٹے ہوئے۔ کیا لکھا ہے جی آپ کے؟ پھٹے ہوئے، یا کئی جماعتوں کے اندر پھٹے ہوئے تھے۔ اب آپ غور کریں، جنات کے اندر اتفاق تھا، کیا تھا؟ قرآن سننے سے پہلے اتفاق تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن سنا تو کتنے فریق بنے؟ 2 بنے، کہ بعضے ہم میں سے کیا ہو گئے؟ نیک، اور بعضے مشرک۔ اب مجھے بتاؤ ان میں سے فسادی کون ہے؟ بولو ذرا۔ مشرک فسادی ہیں، اور یہاں پہ فسادی کون بنتا ہے؟ نہیں، آج جو توحید بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ فسادی کہتے ہیں۔ شر پھیلایا اس نے، اچھے بھلے متفق تھے، اس نے آ کے کیا کر دی؟ دراڑ ڈال دی، سمجھ آئے؟ ہاں، اس نے آ کے دراڑ ڈال دی، وگرنہ مسجد میں سارے نماز متفق تھے، ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے والے تھے، سمجھ آ گئی؟ اکٹھے 11ویں کھاتے تھے، اکٹھے حلوے کھاتے تھے، اکٹھے کھیر کھاتے تھے، لیکن جب سے یہ مولوی آیا ہے، کہاں گئی کھیر، کہاں گئی حلوے، کہاں گئی چائے، سب برباد ہو گئے، لڑوا کے رکھ دیا اس نے آپس میں، سمجھ آئیے؟ کیا کریں، مجبوری ہے بھائی، توحید جہاں ہو وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام، سبحان اللہ، سورۃ نمل میں غالباً اللہ نے ان کی تبلیغ کا بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا جب ہمارے صالح نے قوم کو تبلیغ کی، اذا ہم فریقان یختصمون، تو ان کی قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 حصوں میں 2 فریق بن گئے۔ تو مجھے بتاؤ یہاں صالح علیہ السلام کو آپ کیا کہو گے؟ لگائے کوئی فتویٰ صالح علیہ السلام کے اوپر؟ ہے کسی کے اندر جرت اتنی؟ مرے گا تو پھر مان لو فسادی اصل کون ہوتا ہے؟ نہ ماننے والا، حق کو نہ ماننے والا، وہ اصل فسادی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، یہ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جو حق کو نہیں مانتا اصل فسادی وہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں،
اللہ فرماتے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، مشرکین مکہ کو، کہ تم سب کے سب جہنم کے گھڑے پر آ گئے تھے، جہنم کے گھڑے پر، بس موت ہی فاصلہ تھی، موت آ جاتی ڈائریکٹ جہنم، لیکن ہم نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ پیغمبر بھیجا، قرآن اتارا، پیغمبر کی تبلیغ کو تم نے مانا، اور ہم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور اس جہنم کے گھڑے سے بچا لیا۔ ادھر سے مشرکین جدا ہوئے، تم وہاں سے نکل کے میرے پیغمبر کی تم نے کیا کی؟ دعوت کو قبول کیا۔ اب کون ہے فسادی یہاں پہ؟ جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا یا جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا؟ فرقہ واریت کنہوں نے پھیلائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، یا مشرکین مکہ نے؟ مشرکین مکہ نے۔ یہ قرآن سے باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں، یہ سٹیج کے مولویوں کو سن سن کے یہ ایسی باتیں نہیں پتہ چلتی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہاں پہ پھر یہی چلے گا سٹیج کے مولویوں سے، ٹھیک ہے، قصے کہانیاں سنائیں گے اور آپ کو فرقہ واریت بتائیں گے کہ جو فلانے بزرگ کے خلاف بولے وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، وہ فرقہ واریت۔ پھر انتظار ہی کرتا ہے انسان کہ ماشاءاللہ اگلے مہینے پھر ساڈا جلسہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لنگر دا وسیع انتظام ہے، وہاں انسان یہی انتظام کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہماری روزانہ کلاس لگتی ہے، یہ ہزاروں جلسے اگر ان کے اندر کروڑوں پیسہ بھی خرچ کیا جائے ان سے بہتر ہے۔ یہاں روزانہ یہاں پہ دلوں کی، روح کی صفائی ہو رہی ہے، سمجھ آئی؟ جس طرح ایک سروس اسٹیشن ہوتا ہے نا گاڑی کے لیے، اس کو مہینے بعد دھلایا جاتا ہے، یہاں یہ ہمارا سروس اسٹیشن ہے، ہم دلوں کی صفائی کرتے ہیں اور مہینے میں ایک بار نہیں، روزانہ کرتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی رضامندی ہے، میری رضامندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ راضی ہوں کہ جمعے کی چھٹی بھی نہ ہو تو ہم اس دن بھی سبق پڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ جو روزانہ سبق ہو رہا ہے یہ آپ کی دل کی کیا ہو رہی ہے؟ صفائی ہو رہی ہے، ستھرائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن اگر ناغہ ہو جائے سبق سے تو انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر گناہوں کی میل کچیل چڑھ جاتی ہے، لیکن اللہ پھر آپ کے اوپر نظر کرم کرتا ہے، آپ پھر کلاس میں آتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، وہ شیطان نے جو زنگ ڈالا ہوتا ہے دل کے اوپر، وہ آپ قرآن پاک سنتے ہو، تو جب قرآن پاک کا فوارہ بجتا ہے تو پھر وہ سارے دل کا زنگ کیا ہو جاتا ہے؟ اتر جاتا ہے، شیطان ہار جاتا ہے اور رحمان کی رحمت پھر کیا ہو جاتی ہے؟ جیت جاتی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو ایک چھٹی کرتا ہے، دو چھٹی کرتا ہے، تین چھٹی کرتا ہے، اس کو اپنے لیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں رحمان کو خوش کرتا ہوں یا شیطان کو خوش کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر تو تم چاہتے ہو رحمان کو خوش کرنا ہے تو آپ کو آج سے توبہ کرنی ہوگی کہ ربا جتنی پیچھے چھٹیاں کی ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم تیرے قرآن پاک کے ساتھ پکی دوستی لگاتے ہیں، پکی یاری لگاتے ہیں، ربا آئندہ ہمیں چھٹی نہ کرنے دینا، آئندہ ہمیں اپنے قرآن سے دور نہ کرنا۔ ہاں یہ سمجھ لو جس دن آپ کی چھٹی قرآن پاک سے ہو جائے اس دن آپ مثبت سوچ رکھو کہ آج کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہم سے ضرور سرزد ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی کلاس سے چھٹی کروا دی ہے۔ ہاں منفی سوچ نہ رکھا کرو کہ دنیا داری کا کام پڑ گیا تھا اس لیے مجبوری تھی چھٹی ہو گئی، یہ آپ کی منفی سوچ ہے، یہ مثبت سوچ نہیں ہے۔ مثبت سوچ آپ کی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی 24 گھنٹوں میں گناہ ضرور سرزد ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن سے آج کیا کروا دی چھٹی، اور میرا کروڑوں اربوں روپے کے سے بھی زیادہ قیمتی سبق آج میرا ضائع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کے پڑھنا ہے، اسی طرح ہر سبق کو اپنی زندگی کا آخری سبق پڑھو، کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب بلاوا لے آئے آپ کے پاس، کب تک خدا کے باغی بن کے رہو گے، آخر ایک نہ ایک دن اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، سبحان اللہ۔ اب دیکھو اللہ کی قوت اور طاقت، اور بے شک ہم نے جان لیا، ظننا کا معنی کیا لکھا ہے؟ گمان لکھا ہے، جانا، ہاں اس سے بھی پختہ معنی کرو اس کا، اور بے شک ہم نے یقین کر لیا، سمجھ آ گئی ہے؟ جاننا یہ اس کے اندر یقین چیز نہیں پائی جاتی، یقین والا معنی، ٹھیک ہے؟ ہم نے یقین کر لیا، أَلَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، یہ کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں چھپ کر، ہرا نہیں سکتے ہم اللہ کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو سارے، جنات کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے دیو کہہ رہے ہیں،
کہ ہرگز ہم چھپ کر زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ انسان یہ کیڑی سے بھی جتنی یہ طاقت رکھتا ہے، یہ آج عقیدہ بنا کے بیٹھا ہے کہ ہم اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہن اسی رب نو چھڑ دیتا، رب نے سانو چھڑ دیتا، اسی بھی نہیں رب نے اللہ نہیں ہے۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں، جب ان کے اوپر 100 مصیبتیں آتی ہیں پھر وہ اللہ سے اس طرح نا امید ہوتے ہیں۔ تو اللہ اسی طرح اپنے سے دور کرتا ہے، دفع ہو، تیری ضرورت کیا ہے مجھے، جا جدھر مرضی جا۔ ہمیں تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو روزانہ سجدہ کر رہے ہیں 5 وقت کا، جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو ہماری شکر گزاری کر رہے ہیں، ہمارے نیک بندے پوری رات ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آنسو بہاتے ہیں، ہمیں تو ان کی پرواہ ہے۔ تیری کیا پرواہ ہمیں، جا جدھر جانا ہے، جہنم تمہارے لیے تیار ہے، بس وہی سزا تمہارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن میں اللہ نے سورۃ قلم میں کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق، جس دن ہم تہ بند ذرا اوپر چڑھا کے کس کے آئیں گے فیصلے کرنے کے لیے، اس دن پھر کہنا یہ بات کہ ربا ہم نے تجھے چھوڑ دیا اور تو نے ہمیں چھوڑ دیا۔ کہنا ذرا بچ کے دکھانا، نکل کے دکھانا اللہ کی پکڑ سے۔ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین کر لیا اب ہم نے، قرآن سن کے ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا تھا، حالانکہ کتنے منٹ سنا تھا؟ آدھا گھنٹہ ہی سنا ہوگا، تھوڑا سا وقت ایک لمحے کے لیے، اور فوراً جا کے قوم کو کیسی تبلیغ کر رہے ہیں وہ۔ ہم نے یقین کر لیا، ہرگز ہم چھپ کر عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، سبحان اللہ، اور ہرگز نہیں عاجز کر سکتے بھاگ کر بھی۔ ٹھیک، دو مطلب ہیں اس کے۔ دیکھو سورۃ رحمان کے اندر کیا آیا تھا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انس کی جماعت، اگر زمین و آسمان سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، ہماری پکڑ سے بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ یہی تھا۔ اچھا یہاں پہ یہی چیز ہے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، یہ تو ہے نا زمین میں چھپ کر، ہم کہیں درخت کے نیچے چھپ جائیں، جھاڑیوں میں چھپ جائیں، نہیں ہرا سکتے، اللہ پکڑ لے گا ہمیں۔ یہ ہے وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اگر ہم زمین سے باہر نکل جائیں تو نہیں نکل سکتے، بھاگ کر بھی ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے بابا، نہیں بچ سکتے۔ یقین کر لیا ہم نے، سمجھ لو، خدا کے لیے سمجھ لو۔ انسان ہی ہے جس کے دل پر قرآن اثر نہیں کرتا، ہاں، لیکن یہ تو ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں۔ حضرت عمر جیسے جری انسان کی طبیعت اور عادت اور دل کی دنیا کو اس کتاب نے بدل کے رکھ دیا۔ تو آج 1400 سال کے بعد یہ انسان ہے، یہ کیوں نہیں اپنے رب کے قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کی صفائی کر رہے؟ کیوں نہیں اپنے دلوں کو یہ صاف ستھرا کر رہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ جو صحبت ہے نا بابا، یہ جو صحبت ہے، یہ مجلس قرآن پاک کی ہے، اس مجلس کی کوئی مجلس مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، جو تم آ رہے ہو نا روزانہ اللہ کے دربار میں، حاضری لگ رہی ہے، حاضری، آپ کے کرامن کاتبین نے آپ کے نامہ اعمال پہ آپ کی حاضری لگا دی کہ ربا آج کا دن پھر اس نے قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے، یا اللہ آج پھر تیرے قرآن کے لیے حاضری، تیرے قرآن کے لیے حاضری، تیرے قرآن کے لیے حاضری۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تمہاری حاضریاں لگ رہی ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے کہ فلانا آ رہا ہے، فلانا نہیں آ رہا، فلانا کس وجہ سے آیا، فلانا کس وجہ سے نہیں آیا۔ جب قرآن کی مجلس لگی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جس طرح یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، جنات کی جماعت نے قرآن سنا، یہ بھی ثابت ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تبلیغ ہو رہی ہو وہاں جو اللہ کے نیک صالح جنات ہوتے ہیں وہ بھی وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے آپ جو روزانہ اس صحبت کے اندر آ رہے ہو، اپنے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اس کی قدر اب آپ نے کرنی ہے، اس کی تعبیر اب آپ نے خود اپنی اچھی بنانی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیا فائدہ ہوگا چھٹی کر کے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑا سا تو رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا قرآن پاک، اب چھٹیاں کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو کرو گے آئندہ چھٹی؟ کون کون ارادہ کرتا ہے آئندہ چھٹی کرنے کا؟ ماشاءاللہ یہ اٹھایا انہوں نے جو سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ روزانہ اور روزانہ قرآن پاک کی کلاس میں،
سمجھ آ گئی ہے؟ روزانہ اللہ کے بندو یہ بڑا ضروری سبق ہے، یہ صورتیں بڑی اہم ہیں۔ اب اس کے اندر قیامت ہی قیامت ہے۔ آگے دیکھو یہ 3 صورتیں آ رہی ہیں ابھی، قیامہ، دہر اور مرسلات، یہ 3 صورتیں ہلا کے رکھ دیں گی آپ کو۔ یہ اس سپارے کی آخری صورتیں ہیں، یہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں، یہ جھنجھوڑ کے۔ اور یہ 29ویں پارے کے اندر کیسے کیسے اللہ نے مضمون بیان کیے۔ اب جو نہیں آئے، جو چھٹی پہ تھے، کیا فائدہ ان کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس مجلس کے اندر آؤ، یہ مجلس جو ہے نا، یہ قرآن کی مجلس، اس سے بڑی مجلس آپ کے لیے کوئی نہیں۔ اسی مجلس کی وجہ سے اللہ آپ کی قبر کو روشن کرے گا، اسی مجلس کی وجہ سے میدان معاشر میں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا آپ کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ جو ہمارے یہاں بیٹھے ہو، ہمارے زیر سایہ، اللہ پاک اس کو لکھ رہا ہے، فلانا بندہ بھی حاضر ہے، فلانا بندہ بھی حاضر ہے، فلانا بندہ بھی حاضر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں جی، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے سنا ہدایت نامہ، ہاں ہدایت نامے سے مراد قرآن پاک، آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس وہ جن جو ایمان لائے گا ساتھ اپنے رب کے، ٹھیک ہے، فَمَن يُؤْمِن، وہ جن جو ایمان لائے گا ساتھ اپنے رب کے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، ہاں پس نہ خوف کرے گا وہ بخسن کمی کا، ولا رہا کا، اور نہ زیادتی کا، نہ اس کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی، نہ اس کے گناہوں میں بڑھوتری کی جائے گی۔ یعنی ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ گے نا، تو تمہاری نیکیوں کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور تمہارے گناہوں کے اندر بھی اضافہ نہیں کیا، یعنی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ بھائی جس کا نام نہیں ہے رجسٹر میں، وہ برائے مہربانی اپنا نام لکھوا لیں۔ غلام محمد صاحب، رشید احمد صاحب، محمد یونس صاحب۔